ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پر اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پر۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورا بر صغیر اپنی تاریخ کے انتہائی سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ جو باتیں آج ہو رہی ہیں، آج سے 4-5 برس پہلے تک ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے کہ جس بھارت کی آزادی میں، جس دیش سے بیرونی طاقتوں کو بھگانے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنے خون کے آخری قطرات تک بہانے میں کوئی گریز نہیں کیا، انہیں اپنی تہذیب و ثقافت کو بچانے کے لیے انتہائی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور نہیں کہا جا سکتا کہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آگے اس سے زیادہ سنگین حالات نہ پیش آئیں، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا ہے اور ہماری ذہنی تربیت یہ کی گئی ہے کہ ہر شام میں سوتے وقت یہ سوچ کر سوئیں کہ اگر کل اس سے زیادہ سنگین حالات بھی پیش آئے تو ہمیں اس سے 2 ہاتھ لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالات کی بہتری کی بھی پوری امید رکھنی چاہیے۔ جو حالات ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نوجوان جانتا ہے۔ ہماری سب سے اہم جو شناخت تھی مسلم مسئلہ، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایک لمبے عرصے سے اس کے تحفظ کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے ایسے علماء کرام کی جماعت سینہ سپر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ انہیں ڈرا سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی دولت انہیں خرید سکتی۔ وہ محاذ بہت مضبوط ہے اور انشاءاللہ العزیز بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ شناخت ان اکابر علماء کرام کی مخلصانہ جدوجہد کے نتیجے میں وہ شناخت آخر الآباد تک باقی رہے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو ہے، وہ اس کے استحکام کا اور اس کے بچاؤ کا، وہ
خود کا اپنی شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ جب ان لوگوں سے محض آرائی کی بات آتی ہے جو ہماری تہذیب و ثقافت کو مٹا دینا چاہتے ہیں، جب وہ بات آتی ہے اور اس کے نام پر اسٹیج لگتا ہے تو اسی جگہ سڑک پر بھی چلنے کی جگہ نہیں رہتی، سڑک پر جگہ نہیں رہتی چلنے کے لیے، کھڑے ہو کر تقریریں اکابر کی سننے کے لیے۔ لیکن اپنے محاذ کو مضبوط کرنے کی بات آتی ہے تو وہیں ہماری طرف سے سرد موری شروع ہو جاتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم میں کا ایک معمولی سے معمولی شخص کا عمل بھی ان لوگوں کے لیے جو ہمارا جینا دوبھر کر دیے ہیں، ایک معمولی سے معمولی عمل کو بھی وہ پوری امت کا عمل سمجھتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے ذمہ داران ہیں جو اپنے عمل کو امت کا عمل نہیں تصور کرتے، اپنے عمل کو امت کی ترجمانی کا حق نہیں دیتے۔ ہر فرد کو اپنے آپ کو امت کا ترجمان سمجھنا ہوگا اور شریعت کے تمام احکامات پر اور خاص طور پر معاشرتی احکامات پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ یہی آج کے حالات کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرتی نظام کو درست کر لیا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی زبان میں، ہم کو دنیا کی کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ ہمیں اگر کوئی چیز زیر کرے گی تو وہ ہماری اپنی اندرونی کمزوری اور اپنی اندرونی خامی ہوگی۔ ہمیں اپنے معاشرتی نظام کو صحیح کرنا ہوگا، اپنے نوجوانوں کی اسلامی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو سڑکوں کے اوپر موج مستی کرتے ہوئے چلتے دیکھتے ہیں کہ یہ اگلی امت اسلامیہ کی نسل کے یہ ترجمان ہوں گے۔ ان کا یہ حال ہے، جن محلوں سے اور جن گلیوں سے گزریں گے یہ اسلام کو بھی بدنام کرتے چلے گے۔ اسلام کی بدنامی میں، مسلمانوں کی بدنامی میں ایک بہت بڑا سبب ہمارا اپنا کردار ہے۔ قرن اول میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اکثریت اسلام کو قبول کرنے والوں کی آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار دیکھ کر قبول کرنے والوں کی، اسلامی فلسفے کو سمجھ کر اتنے لوگ اسلام نہیں قبول کیے جتنے کہ آپ کا عمل اور آپ کا کردار دیکھ کر اسلام کو قبول کیے تھے۔ آج ہمیں اسی دور پر لوٹنا ہے اور اپنی اسلامی تربیت کرنی ہے اپنی نسل کی، اور خاص طور پر اپنے معاشرتی نظام کو، اس رواجی زندگی کو، خاندانی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ پرسنل لا کے تحفظ کے لیے آج بھی ایک نہیں لاکھوں مسلمان جان کی بازی لگا دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت کے اوپر خود عمل کریں اور اپنے آل اولاد کو عمل کرنے کے اوپر مجبور کرے، اور وہ نہ کرے تو اس کے مقابلے میں وہ خود کوئی قربانی پیش کرے، ایسے انگلیوں میں گنے چنے لوگ بھی نہیں ملیں گے۔ ہمیں اپنا داخلی محاذ مضبوط کرنا ہے، خارجی محاذ مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کی عمروں کو دراز کرے، ان کا سایہ دادل قائم رکھے۔ ان حالات میں بھی ہندوستان بھارت کا مسلمان
बहुत से आलम इस्लाम के मुसलमानों से बेहतर। जिन संगीन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसके बावजूद हम बहुत से इस्लामी मुल्कों के हालात से बेहतर हाल में हैं। अल्लाह ताला इन अकाबिर को दादेर कायम रखे। ये इनके वजूद और इनकी कोशिशों और इनकी कुर्बानियों का नतीजा है। यहाँ से जो सबक आप लेकर जाएंगे वो ये कि अपनी घरेलू इस्लाह, अपनी मुआशरती इस्लाह के ऊपर पूरी तवज्जो दे। यही है इन अकाबिर के हाथ को मजबूत करना। है हिंद में अनोखा मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज़ तहफ़्फ़ुज़ दी।